بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 2 سیقول، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 31، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 236 سے 242 تک۔ 7 ہی آیات ہیں ہمارے رکوع میں، اور سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم کریں گے لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریدہ، الی آخر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ آج ہم جو قوانین پڑھنے لگے ہیں وہ طلاق کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، طلاق بائن۔ اس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر میاں بیوی راضی ہوں تو دوبارہ نکاح کر کے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ مثلاً عورت سے خاص تنہائی یا نزدیکی نہیں ہوئی اور خاوند نے پہلی ہی طلاق دے دی، یا خاوند نے 4 ماہ تک عورت کے پاس جانے کی قسم کھائی اور 4 ماہ میں نہ گیا، ان دونوں صورتوں میں طلاق بائن ہوگی۔ خلا میں بھی طلاق بائن ہو سکتی ہے، لیکن اگر میاں بیوی میں نبھا نہ ہو سکے تو مرد طلاق نہ دے تو عورت کچھ مال یا مہر کا حصہ دے کر مرد سے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اسی طرح زہار کی شکل یہ ہے کہ خاوند نے یہ کہہ دیا کہ میں تجھے نکاح سے الگ نہیں کرتا، مگر میں نے تیرے نزدیک جانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ لعان یعنی خاوند کے بیوی پر زنا کی تہمت لگانے سے بھی طلاق بائن ہوتی ہے۔ نمبر 2، طلاق رجعی۔ مثلاً مرد نے 2 طلاقیں دیں، پھر پشیمان ہوا، اس صورت میں عدت ختم ہونے سے پہلے دوبارہ نکاح پڑھائے بغیر مرد اپنی بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ تیسرا، طلاق مغلطہ، جو کہ مثلاً مرد نے 3 طلاقیں دے دیں، ایسی حالت میں رجوع کی صورت صرف یہ ہے کہ عورت کا نکاح کسی دوسرے آدمی سے ہو، پھر اس سے طلاق ہو کر عدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح پڑھوا کر رہ سکتی ہے۔ اگر نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان تعلق زن و شو نہ ہوا ہو اور شوہر طلاق دے دے تو اس صورت میں مہر کے احکام اور عورتوں کی حق تلفی کا امکانی تدارک کیا ہوا۔ نمبر 1 یہ کہ اگر مہر کی رقم متعین نہ ہوئی تو اس صورت میں مرد اپنی وسعت کے مطابق جو کچھ دے سکتا ہے دے دے۔ دوسرا یہ کہ اگر معین ہو تو آدھا مہر عورت کا حق ہے، اگر مرد اس سے زیادہ بھلائی کر سکے تو یہ تقویٰ اور فضیلت کی بات ہوگی۔ تیسرا یہ کہ ایک اصولی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ نکاح کے معاملے میں مرد کا ہاتھ عورت کے ہاتھ سے زیادہ قوی ہے، اس لیے چاہیے کہ ہر معاملہ میں عفو اور درگزر کا معاملہ بھی اس کی طرف سے زیادہ ہو، نہ کہ عورت کی طرف سے۔ انسان جو خواہشات کا پتلا اور غرض مندیوں کی مخلوق ہے، کیوں کر ایسی اخلاقی طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی کی اخلاقی آزمائشوں میں پورا اترے؟ اس کی راہ یہی ہے کہ وہ تعلق باللہ سے اپنے اندر سچی روح پیدا کرے۔ اس سچی روح کو نشو و نما دینے والے ذرائع یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی عبادت اور نماز کی حفاظت کرنا۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہو اس طرح کھڑا ہو کہ خشوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو۔ نمبر 2، خوف اور جہاد اور قتال کی حالت میں بھی نماز ادا کی جائے اور بروقت ادا کی جائے۔ اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں، اگر شوہر بیوی کی مرضی کے خلاف وصیت کر جائے کہ 1 برس تک عورت اس کے گھر میں ہی رہے اور نان نفقہ پائے
تو ایسی وصیت واجب التعمیل نہیں ہے، کیونکہ آیت 234 کی روح سے وفات کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن مقرر کر دی گئی ہے۔ البتہ اگر عورت چاہے تو 1 سال تک گھر میں رہ سکتی ہے اور نہ نفقہ سے مستفید ہو سکتی ہے۔ پھر آگے نکاح اور طلاق کے احکام کے اختتام پر بھی متعلقہ عورتوں کے لیے احسان اور سلوک کا دوبارہ حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس معاملے میں رشتہ کار مردوں کے ہاتھ میں تھا اور عورتوں کا پہلو کمزور تھا، لہٰذا ضروری ہوا کہ بار بار حسن سلوک اور عفو درگزر کرنے پر زور دیا جائے۔ طلاق کو اسلامی قانون میں ایک نہایت ہی ناخوشگوار عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جائز چیزوں میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہاں پر ہماری لاسٹ آیا کمپلیٹ ہوتی ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم عقل کرو۔ تو غور و فکر کے لیے، سمجھ کے لیے، معاشرے کے سنوارنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قوانین بنائے ہیں۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو پھر زندگی میں بہت زیادہ بہتری اور سکون ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ یہ اس عورت کے بارے میں حکم ہے کہ نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا اور خاوند نے خلوت صحیحہ یعنی ہم رشتے کے بغیر ہی طلاق دے دی، تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرو۔ یہ فائدہ متع طلاق ہر شخص کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ خوشحال اپنی حیثیت اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دے۔ تاہم محسنین کے لیے یہ ضروری ہے، اس متاع کی تعین بھی کی گئی ہے۔ کسی نے کہا خادم، کسی نے کہا 500 درہم اور کسی نے کہا 1 یا چند سوٹ وغیرہ۔ بہرحال یہ تعین شریعت کی طرف سے نہیں ہے، ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق دینے کا اختیار اور حکم ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ متاع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا خاص اسی عورت کے بارے میں حکم ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس حکم متاع میں جو حکمت اور فوائد ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ تلخی، کشیدگی اور اختلاف کے موقع پر جو طلاق کا سبب ہوتا ہے، احسان کرنا اور عورت کی دلجوئی اور دلدادی کرنا، اہتمام کرنا، مستقبل کی متوقع خصوصیتوں کی سدباب کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس احسان سلوک کے بجائے متعلقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری صورت ہے کہ مساس یعنی خلوت صحیحہ سے قبل ہی طلاق دے دی اور حق مہر بھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے، علاوہ کہ عورت اپنا یہ حق معاف کر دے۔ اس صورت میں خاوند کو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اس سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ اس کا توڑنا اور باقی رکھنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی طے شدہ حق مہر میں سے جس کی ادائیگی ہو چکی ہے، نصف مہر واپس لینے کے بجائے اپنا یہ حق نصف مہر یعنی جو ہے وہ معاف کر دے اور پورے کا پورا مہر عورت کو دے دے۔ اس سے آگے آپس میں فضل و احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اسی فضل اور احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ملحوظہ بعض نے بیدہی عقدۃ النکاح سے عورت کا ولی مراد لیا ہے کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد نکاح نہیں ہے، دوسرے مہر عورت کا حق ہے اور اس کا مال اسے معاف کرنے کا حق بھی ولی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے وہی تفسیر صحیح ہے جو آغاز میں بیان کی گئی ہے، اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ ضروری وضاحت کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جن کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند نے مجامعت بھی کی ہے، ان کا پورا حق مہر دیا جائے گا، جیسا کہ آیت نمبر 229 میں اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 2، حق مہر بھی مقرر نہیں، مجامعت بھی نہیں کی گئی، ان کو صرف متع طلاق دیا جائے گا۔ نمبر 3، حق مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی گئی، ان کو نصف مہر دینا ضروری ہے۔ ان دونوں کی تفصیل زیر نظر آیت میں ہے۔ نمبر 4، مجامعت کی گئی ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں ہے، ان کے لیے مہر مثل ہے۔ یعنی مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے یا اس جیسی عورت کے لیے بالعموم جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہو وہ دے دیا جائے گا۔
آگے پھر فرماتے ہیں کچھ درمیانی نماز کے بارے میں حکم کے درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کو اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین کر دیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہے پیادہ چلتے ہوئے، سواری پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لو، تاہم جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح سکھلایا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم علی حرف جارہ ہے اور قوم ساتھ ضمیر جوڑی گئی ہے، اس کی سمجھ رو نہیں کوئی گناہ تم پر، ان اگر طلقتم طلاق دے دو تم، النساء عورتوں کو، ما قبل اس کے کہ لم تمسوہن لم تمسو تم نے نہ چھوا، مسن سے ہے مضارع منفی بلم جمع مذکر حاضر کے صیغے پر آیا ہے، اور مسا یا مسو سے ہے ہن ان عورتوں کو، او یا تفریدو مقرر نہ کیا ہو تم نے، لم تفریدو تم نے مقرر نہ کیا ہو، فردن سے ہے مضارع منفی بلم جمع مذکر حاضر کے صیغے پر فرادہ یا فریدو سے ہے، لہن ان کے لیے، فریدتن مہر اللہ کا مقرر کیا ہوا، لازم کیا ہوا حق مہر جو ہے یا حکم، و اور متعو کچھ خرچ دو تم فائدہ پہنچاؤ، تمتیع سے ہے امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، متع یمتع تمتیع سے، ہن ان کو، علی حرف جارہ ہے پر، الموسعی خوشحال یا وسعت والا یہ اسم فاعل ہے، قدر وسعت حیثیت یا طاقت، ہو اس کی یا اپنی، و اور علی پر، المقتری غریب تنگ دست نادار یہ بھی اسم فاعل ہے، قدرہ اس کی وسعت یا اس کی حیثیت کے مطابق، متاعن فائدہ دینا، بالمعروفی با حرف جارہ ہے اور المعروف اس کا اسم مجرور، دستور کے مطابق یا معروف طریقے کے ساتھ، حقاً حق ہے، علا پر، علا بھی حرف جارہ اور المحسنین اس کا اسم مجرور، محسنین نیک لوگ، محسن کی جمع ہے محسنین، و اور ان اگر طلقتمو تم طلاق دے دو، ہن ان کو، من حرف جارہ ہے یہ بھی، سے قبلی پہلے، قبل اس کے، ان یہ کہ تمسو تم ہاتھ لگاؤ، ہن ان کو، و اور قد البتہ تحقیق، فرضتم مقرر کیا تم نے، وہی فردون سے آ رہا ہے فراد یفرض سے ہی، مقرر کیا تم نے، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، لہن ان کے لیے، فریدتن مہر، پھر نصف نصف ہے آدھا ہے، ما جو فرضتم مقرر کیا تم نے، الا مگر، این یعفونا ان یہ کہ، یعفونا وہ معاف کر دیں، عفون سے ہے مضارع جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، عفا یعفو سے، او یا یعفو درگزر کرے وہ، الذی جو یا وہ کہ جو، بیدہ با حرف جارہ ہے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہی جس کے یا اس کے، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، عقدتو عقد ہے، النکاح ہی نکاح کا، و اور ان یہ کہ، تعفو تم درگزر کرو، تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، اسم التفضیل کا صیغہ ہے اور افعلوا کے وزن پر آ رہا ہے، قربن اس کا مادہ ہے، لی حرف جارہ ہے، التقوی تقوی کے لیے، و اور لا نہ، تنسو بھولو تم بھولو، لا تنسو
مت تم بھولو، نسیان ان سے ہے، نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ نسیہ ینسا سے، الفضل فضیلت یا احسان، بینہ درمیان، کم اپنے، انا حرف ناصبہ ہے، بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ اس کا اسم منصوب، بیما اس کو جو تعملون تم کرتے ہو، عاملہ یا عملو سے ہے، عمل اس کا مادہ ہے، اور تعملون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، حافظو حفاظت کرو، تم خبردار رہو، محافظتن سے ہے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، حفظ اس کا مادہ ہے، علی الصلاتی، علی الصلاتی جب اس طرح سے آتا ہے علی الصلاتی نمازوں کی، اور الصلاتی نماز کی، الوسطی درمیانی یا عصر کی، وقوموا اور کھڑے رہو، قوموا قام یقوم سے ہے، اور قوم اس کا مادہ ہے، قوموا بھی فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لی حرف جارہ ہے، اللہ اس کا اسم مجرور، للہ اللہ تعالی کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر، با ادب خاموش رہنے والے، پس ان اگر خفتم خوف ہو تمہیں، فرجالن تو پیدل یعنی پیادے، راجلن اس کی واحد ہوتی ہے اور رجالن جمع ہے، او یا رکبانن سوار، راکبن اس کی واحد ہوتی ہے اور رکبانن جو ہے یہ جمع ہے، پس اذا جب، امین تم امن میں ہو تم، پس یا تو اذکرو تم یاد کرو، تم ذکر کرو، ذکر یذکرو سے ہے، ذکر اس کا مادہ ہے، اور اذکرو بھی ہمارے پاس فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالی کا، کما جس طرح کے یا جیسا کہ، علمہ سکھایا اس نے، علمہ یعلم تعلیم سے ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، کم تم کو، ما جو، لم تکونو نہیں تھے تم جانتے، نفی جہت پلم داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، اور اس نے اس کا تکونون کا نون ڈراپ کر دیا ہے، تعلمون تم جانتے تھے، لم تکونو نہیں تھے تم، تعلمون تم جانتے، اور الذین جو لوگ، یتوفون وہ وفات پا جائیں، منکم من حرف جارہ ہے، کم ساتھ ضمیر ہے، منکم تم میں سے، اور یذرون وہ چھوڑ جائیں، ازواجن عورتیں بیویاں یا اپنے جوڑے، وصیتن وصیت کرنا، لی حرف جارہ ہے، ازواجی زوجن کی جمع ہے، ازواج بیویوں، ہم اپنی یا ان کی، متاعن نان و نفقہ ہے یا خرچ ہے، الا حرف جارہ ہے، تک، الحولی سال، الی الحولی سال تک، غیرہ بغیر، اخراج نکالنا، اخراج جو ہے یہ ہمارے پاس مصدر ہے، خرج یخرجو سے، اور خرجن اس کا مادہ ہوتا ہے، پس ان اگر، خرجنا وہ نکل جائیں، خرجنا بھی ہمارے پاس خرج یخرجو سے ہے، خرجن اس کا مادہ ہے، اور یہ فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو لا جناح نہیں کچھ گناہ، علیکم علا اور کم ہے تم پر، فی یہ بھی حرف جارہ ہے، میں ما جو، فعلنا وہ کریں، فعلنا بھی فعل یفعل سے فعل اس کا مادہ ہے، اور فعلنا بھی فعل ماضی کا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فی حرف جارہ ہے، میں انفسہن اپنے نفسوں میں، اپنے حق میں، من سے، معروف معروف طریقے سے، اور اللہ اللہ تعالی عزیز غالب ہے، زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے، بے شک، اور لی حرف جارہ ہے، المطلقاتی مطلقہ عورتوں کے لیے، متاعن نان نفقہ دینا، بالمعروفی دستور کے مطابق، حقاً حق ہے، علی پر، المتقین متقین لوگوں کے، تقوی رکھنے والوں کے، متقین بھی ہمارے پاس اتقا یتقی سے ہے، اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، کذالک اسی طرح، یبینو بیان فرماتا ہے، بینا یبینو سے ہے، اور یبینو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اس کا اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، آیاتی آیات نشانیاں، ہدایات احکامات، ہی اپنی، لعل
تاکہ کم تم تعقلون تم سمجھو، تم عقل کرو۔ تعقلون بھی ہمارے پاس عقل یعقلو سے، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عقلون اس کا مادہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریدہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ لا الف مدہ ہے، منہ کھول کے ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ جناح میں بھی الف مدہ ہے۔ علیکم میں عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لئی میں یا لین ہے، کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، ان میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا ہے جو کہ پر کیا جائے گا، آگے تو آ رہا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تم النساء میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے یہاں پہ۔ نساء میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ماں میں الف مدہ، لم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ تمسوہن میں سین کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے اور سیٹی کی آواز کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، آگے واو مدہ ہے، ہونٹ گول کر لیجیے۔ تمسوہن میں بھی غنہ واجبہ ہے، او میں واو لین ہے۔ تفریدو میں فا پر ہمس کریں گے، را باریک پڑھی جائے گی، دو میں ضاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ ادا کریں گے۔ لہنہ میں بھی غنہ واجبہ ہے، آگے سارے نون مشدد جتنے آ رہے ہیں وہاں پہ غنہ واجبہ ہوگا۔ فریضہ میں یہاں پہ آپ نے یہ مدہ ادا کرنی ہے اور ضاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے گول تا یعنی تا مربوطہ ہے تو یہاں پہ وقفے حذف و ابدال کریں گے، یعنی پہلے تو آپ نے اس کی جو فتحتین ہیں ان کو حذف کر لینا ہے، دوسرا وقفے ابدال یعنی گول تا کو ہا میں بدل دینا ہے۔ ومتعوہن میں بھی تا کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے اور نیچے کسرہ کی آواز باریک کرنی ہے، ومتے نہیں کہنا، ومتعوہن، عو میں عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے واو مدہ ادا کرنی ہے۔ علی الموسع میں بھی واو مدہ ہے، قدرہ میں را مفخم پڑھی جائے گی، قوف بھی پر پڑھا جائے گا، ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وعلی المقتر میں قوف کو پر پڑھنا ہے، اس کے پر قلقلہ بھی کرنا ہے اور قلقلہ قوی کیا جائے گا۔ مقتری آگے تا باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے، را بھی باریک ہے۔ قدرہ متاعا بالمعروف میں آگے تنوین کا قاعدہ انقلاب ہوگا، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ معروف میں عین کے اوپر آپ نے جھٹکا نہیں کرنا، را مفخم پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ کے بعد ہم نے اگر وقف کرنا ہے تو پھر فا ساکن ہو جائے گی، فا پر ہمس کریں گے، اور وقف جائز ہے اگر آپ نے وقف نہیں کرنا ملا کے پڑھنا ہے تو پھر بالمعروفی حقا، پھر ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے قوف کی تشدید ادا کرنی ہے اور تنوین کا قاعدہ یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ علی المحسنین میں لام کے اوپر جھٹکا نہیں کرنا، ہا پر ہمس کرنا ہے اور اس کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے۔ نین میں یا مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں تو مدارس وقفی ہوگی جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے۔ نہیں کوئی گناہ تم پر کہ ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ آیت نمبر 237 دیکھ لیجئے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَإِن میں وہی یہاں پہ اخفا ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، طا کو پر پڑھنا ہے، لام کی تشدید ادا کرتے ہوئے آگے قوف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، اس کے بعد تا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، طلق تمو نہیں کہنا،
तल्लक़्तुमूहुन्ना, मिन क़ब्ल में भी नून साकिन के ऊपर इख्फ़ा हकीकी होगा, यहाँ भी 2 काउंट करना है, क़ाफ को पुर पढ़ना है, बा के ऊपर क़लक़ला करना है। अन तमस्सूहुन्ना में भी पीछे वाली ही तदबीक है, नून के ऊपर इख्फ़ा हकीकी और सीन की तशदीद अदा करते हुए वाव मद्द अदा करने हैं। हुन्ना में नून मुशद्दद गुन्ने वाजिबा, वक़द में क़ाफ को पुर पढ़ना है, दाल के ऊपर क़लक़ला करना है। फ़रदतुम में दौत को आपने साकिन करना है, यहाँ पे क़लक़ला नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। रॉ को पुर पढ़ना है और जब आप दौत अदा करेंगे तो आपने दौत को स्टॉप करना है, यानी कि ज़ुबान की करवट ऊपर दाढ़ों के साथ जाके स्टॉप करेगी। तुम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी करना है। लहुन्ना में गुन्ने वाजिबा, फरीदतन में रा बारीक पढ़ते हुए या मद अदा कीजिए, आगे दौत को पुर पढ़ना है। तन में इख्फ़ा हकीकी होगा, तनवीन का कायदा। फनिस्फु सौत को पुर पढ़ना है, इस पर सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। मा फवत्तुम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी करेंगे। इल्ला में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। आई याफूना में भी नून साकिन का कायदा इदगाम अल गुन्ना होगा, 2 काउंट करना है। औ में वाउलीन है। याफू वल्लज़ी में ज़ाल को नरमी से पढ़ते हुए यह मद्द अदा कीजिए। बियदी ही में कसरा की आवाज़ें बारीक रखिए और ही में मदसिला सुगरा है, यहाँ भी 2 काउंट करना है। उक़दतुन निकाह में क़ाफ को पुर पढ़ना है, कलकला भी करना है, यहाँ पे नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करेंगे और आखिर पे अगर आपने वक्फ़े मतलब करना है तो फिर निकाह हा की आवाज़ आखिर में प्रोमिनेंट करनी होगी। वो अनताफ़ू में इसी तरह नून साकिन का कायदा इख्फ़ा हकीकी है, 2 काउंट कीजिए। फ़ू में मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। अक़रबू में हमने यहाँ पे क़ाफ को पुर भी पढ़ना है और इसके ऊपर क़लक़ला भी करना है। रॉ भी मुफ़ख़म है। लित्तक़वा में ता बारीक पढ़ी जाएगी, सिर्फ आपने इसकी तशदीद अदा करनी है, इसको त्वा नहीं बनाना। लित्तक़ तक़ नहीं कहना आपने। लित्त लित्त लित्तक़ तक़, क़ाफ को पुर कर देना है, आगे उसके ऊपर क़लक़ला करे हैं और वा में मद इवज़ करेंगे। वला में अलिफ मदा है। तंसवुल फ़द्ला में नून साकिन का इख्फ़ा हकीकी करेंगे, दौत को आपने साकिन कर देना है। बैनकुम में या लीन है और इन्नल्लाह में नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करना है, आगे लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। बिमा तामलूना में मीम अलिफ मा अलिफ मद्दा है और तअमलूना नहीं कहना आपने, तामलूना वाव मद्दा अदा कीजिए, 2 काउंट करना है। बसीर में स्वाद को पुर पढ़ते हुए या मद्दा के बाद हम वक्फे हज़फ करने लगे हैं, तो यहाँ पे ये रॉ बारीक हो जाएगी। वैसे ये रॉ हमारी बसीरुन ज़म्मतैन है तो पुर पढ़ी जा रही है, लेकिन वक्फ करना है तो उस सूरत में रा साकिन माकबल या साकिन और पीछे कसरा है, तो ये रॉ हमारी बारीक हो जाएगी। बसीर पर हम मद आरिस वक्फी कर देंगे, यहाँ पे 6 काउंट करना है। तर्जुमा सुन लीजिए। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा मेहर देना होगा। हाँ, अगर औरतें मेहर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में उक़्दे निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा मेहर दे दें तो उनको इख्तियार है, और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक छोड़ दो तो ये परहेजगारी की बात है और आपस में भलाई करने को फरामोश ना करना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है, बेशक। आगे आयत नंबर 238 देख लीजिए। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। हा में हवस्ते हलक से हा को अदा कीजिए और ऊपर फतह कायमा है, 2 काउंट करना है। वो में वा को पुर पढ़ते हुए व मद अदा करना है। अलस्सलावाती दोनों जगहों पे आपने बहुत ध्यान देना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। एक है अलस्सलावाती, वाव के ऊपर फतह कायमा है, ये आपने पूरा 2 काउंट करना है। पहले आप सौत को पुर पढ़ेंगे, सौत की तशदीद अदा करेंगे, इसके ऊपर सीटी की आवाज़ भी आएगी। अलस्सला सोलो नहीं कहना, लाम को आपने बारीक रखना है। अलस्सलावाती यहाँ पे वाती है और अगले लफ्ज़ में वस्सलातिल, यहाँ पे वाव के ऊपर फतह कायमा नहीं है बल्कि ये लाम के ऊपर है। ठीक है, दोनों में आपने डिफरेंस करना है, गौर से देखिए। पहले सोला सोला लाम के ऊपर ज़बर है, वा के ऊपर फतह कायमा है और यहाँ पे लाम के ऊपर फतह कायमा है। वस्सलातिल वुस्ता, वुस में आपने सीन को बारीक रखना है, इसको सौत नहीं बनाना। वुस वुस थौ थौ को पुर करना है, ऊपर फतह कायमा है, 2 काउंट कीजिए।
वक़ूमू में दोनों वाव मद्दा हैं, क़ाफ को पुर पढ़ते हुए होंठों को गोल कर लेना है, 2 काउंट करना है। लिल्लाही में लफ्ज़ जलाला को बारीक पढ़ेंगे। क़ानितीन में क़ाफ अलिफ क़ा है, क़ाफ को पुर पढ़ते हुए फ़तह कायमा अदा कीजिए और 3 में मदारिस वक्फ़ी करेंगे। तर्जुमा देख लीजिए। ए मुसलमानों, सब नमाज़ें ख़ुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर पूरे इल्तिज़ाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। आयत नंबर 239 देख लीजिए। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। फ़इन में नून साकिन का कायदा इजहार हल्की करेंगे, खौ को पुर पढ़ना है, फा पर हमस करना है, तो में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी करेंगे। फरीजालन में रौ बारीक पड़ी जाएगी, जा में अलिफ मद्दा, लन में तनवीन का कायदा इजहार हल्की करेंगे। औ में वाउलिन है। रुख बा ना में यहाँ पे हम काफ पर हमस करेंगे और बा में अलिफ मद्दा है। रुखबानन, अगर आपने इसको मिला के पढ़ना है रुखबानन फ़इज़ा, तो यहाँ पे तनवीन का कायदा इख्फ़ा हकीकी होगा और अगर आपने यहाँ पे वक़्फ़ करना है, वक्फ़ जायज़ है, तो फिर हम मद्दी व सिर्फ करेंगे। रुखबाना वक्फ़ इब्दाल कर लेंगे। फ़इज़ा में मद्दे मुनफ़सिल जायज़ है, 4 काउंट करना है। अमीन तुम में नून साकिन का कायदा इख्फ़ा हकीकी करेंगे। फ़ज़्कुरुल्लाह में ज़ाल को नरमी से पढ़ना है, इस पर सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। काफ के ऊपर जम्मा है, होंठ गोल कर लीजिए। फ़ज़्कुरुल नहीं है, फ़ज़्कुरुल्लाह। रो भी मुफ़ख़म है, आगे इसमें जलाला भी पुर पढ़ा जाएगा। कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू, अल्लमा लाम की तशदीद अदा कीजिए और ये इस बाब के वज़न की खसूसियत है। जो आइन कलमा होता है उसके ऊपर तशदीद, इसको आपने सख्ती से अदा करना होता है। कुम मा में मीम साकिन का कायदा इदगाम शफ़ी करेंगे, 2 काउंट करना है। लम में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी है। पहले इदगाम शफ़ी और फिर इजहार शफ़ी, दोनों मीम साकिन के कायदे हैं। तकूनू में वाव मदा है, दोनों जगहों पे होंठों को गोल कर लीजिए, 2 काउंट करना है। तालमून में मदारी शफ़ी कर लेंगे, 6 काउंट करना है। तर्जुमा देख लीजिए। अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में भी हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन और इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीके से अल्लाह ने तुमको सिखाया है, जो तुम पहले नहीं जानते थे, अल्लाह को याद कर लो। यानी फिर जिस भी तरीके से हो अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। आगे आयत नंबर 240 देखिए। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم। वल्लज़ीना में दाल को नरमी से पढ़ते हुए या मद्दा अदा करेंगे। युतवफ़्फ़ौना फा के पर तशदीद है, सख्ती कीजिए। आगे वाउलीन अदा करेंगे। मिनकुम में नून साकिन का कायदा इख्फ़ा कीजिए। कुम में मीम साकिन का कायदा इज़हार शफ़ी करेंगे। वयदरूना में दाल को नरमी से पढ़ना है, सीटी नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। रूना में रो मुफ़ख़म पढ़ते हुए वाव मद्दा अदा करना है। अज़वाजों में ज़ाय की आवाज़ आपने सीटी की अदा करनी है और इसको कवी आवाज़ के साथ पढ़ना है। आगे तनवीन का कायदा इदगाम अल गुन्ना करेंगे, 2 काउंट करना है। वसियतल लिअज़वाजिहिम में सौद को पुर पढ़ना है, यहाँ के ऊपर तशदीद अदा कीजिए और तनवीन का कायदा इदगाम बिला गुन्ना करना है। अज़वाजिहिम में भी ज़ाय की आवाज़ सीटी की आपने अदा करनी है, कभी आवाज़ से पढ़ना है। हिम्मता अन में मीम साकिन का कायदा इदगाम शफ़ी करेंगे, यहाँ भी 2 काउंट करना है। अन में इजहार हल्की करेंगे, तनवीन का कायदा। इलल हौली में लाम के ऊपर आपने कलकला नहीं करना। हौ में वाव लीन है, गैरा में याय लीन है, गैन को भी पुर पढ़ना है और रॉ को भी पुर पढ़ना है। इखराज में यहाँ पे आपने खौ को आपने पुर पढ़ना है और खौ के ऊपर हमस होना चाहिए। इखराज अगर आपने मिला के पढ़ना है तो इखराजिन फ़इन खरजना, फिर हम तनवीन का कायदा इख्फ़ा की अदा करेंगे। फ़इन में नून साकिन का कायदा इजहार हल्की करेंगे, खौ को पुर पढ़ना है। खरजना में रा मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी और जीम के ऊपर कलकला करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि जीम के ऊपर कलकला यहाँ पे सगीरा है,
کبیرہ نہیں ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خرجنا صرف آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، خرج ایسے بہت زیادہ اس کو پریس نہیں کرنا ہے، خرجنا خرجنا خرجنا۔ فلا میں الف مدہ ہے، جنا میں بھی الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ علیکم میں یا لین ہے اور کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ما میں الف مدہ، فعلن فی انفسہن، فی میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انفسہن میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، ہننا میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے۔ مم معروف میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ ہے اور ہم فا کے اوپر وقف حذف اگر کریں گے تو ہم نے اس صورت میں معروف، کیونکہ وقف مطلق ہے یہاں پہ، پھر ہم فا پر ہمز کریں گے، جو یہاں پہ کسرتین ہیں وہ حذف ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے وقف نہیں کیا، سانس لمبی ہے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو من معروف واللہ، پھر تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، عزیزن میں زائی کی آواز سیٹی کی ادا کیجیے اور آگے یا مدہ ادا کرنا ہے۔ ذن حکیم میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، آگے ہا کی آواز وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے کاف کو باریک پڑھیں گے اور یا مدہ کے بعد ہم نے وقف حذف کر لینا ہے، یعنی یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں، اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 241 دیکھ لیجئے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ ولیل نہیں کہنا آپ نے، ولیل سٹاپ کیجئے لام کو۔ مطلقاتی تو کو پر کرنا ہے، لام کی تشدید صرف ادا کرنی ہے، لام کو آپ نے موٹا نہیں کرنا۔ مطلع نہیں کہنا، مطلع مطلع، قا کو آپ نے پر کر دینا ہے، اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ مطلقاتی، متاع میں بھی تنوین کا قاعدہ انقلاب کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے معروف میں وہی فا پر ہمز کر لیں گے اگر وقف کیا ہے تو۔ حقاً میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے تشدید ادا کیجیے اور اوپر تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ متقین میں بھی تا کی صرف آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، اس کو بھی آپ نے متو نہیں کہنا، متقین، قوف کو پر کرتے ہوئے آخر میں مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 242 دیکھ لیجئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ كَذَلِكَ ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے اوپر فتحہ قائمہ ہے، ادا کیجیے۔ یُبَيِّ یُبَيِّ، یا جیسے یو کہنا ہے اسی طرح بَيِّ، یا کی تشدید ادا کرتے ہوئے نیچے کسرہ ہے، ادا کیجیے اس کو۔ یبین اللہ، آگے لفظ جلالہ پر ہو جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے ضمہ آ رہی ہے۔ لکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے۔ آیاتہ میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے اور ہی میں مد صلہ صغرا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لعلکم میں لام باریک رکھنا، آپ نے صرف تشدید ادا کرنی ہے اس کی۔ کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی۔ تعقلون میں عین کو آپ نے جھٹکا تأکلون نہیں کہنا، عین کو آپ نے تھوڑا سا منہ کھولیے تاکہ عین وسط میں جا کے سٹاپ کرے۔ تعقلون تعقلون، آخر پہ مدارس وقفی کر لیں گے، 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 31 جو کہ اللہ کے اذن سے تکمیل ہوا۔ اب ایک بار آپ اس کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف۔
حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔